السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وقار العلماء، اور آج کے عجیب و غریب اجلاس کے صدر محترم حضرت مفتی معز الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب مد ظلہ العالی، شہ نشین پر اور سامنے تشریف فرما جلیل القدر علماء اور حاضرین مجلس، بات کہاں سے شروع کی جائے کہاں ختم کی جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ اجلاس تو روزانہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ شامل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس اجلاس کی حیثیت بالکل الگ۔ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک البیلا معجزہ، نابینا اور اس کا حفظ قرآن، اللہ تعالی حضرت مولانا شکیل صاحب اور علماء کی پوری ٹیم کو جو تندہی سے محنت کر رہی ہے اور ان بچے اور بچیوں کو کارآمد بنا رہی ہے، ان کو جزائے خیر عطا۔ سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ، فیض عالمگیر شروع ہوا تو یہ حضرات اختر کے پاس بھی آئے، عرض کیا میں نے
کہ جتنے جلیل القدر علماء اورنگ آباد میں ہیں ان کی دعائیں اور مشورے لیجیے. آج الحمدللہ 18,000 طلباء اور طالبات زیر تعلیم. اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں لے لیتے ہیں تو بہت کچھ دیتے بھی. آنکھیں لے لی، یہ مصلحت کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، اس میں کیا مصلحت ہے اللہ جانے. لیکن اللہ نے ایسا کام لیا جو کبھی بینا بھی نہیں کر پائے. میں اشکبار رہا ان کی تلاوت قرآن، تقریر ایسی کی کہ بینا کیا تقریر کر، نظم ایسی پڑی کیا اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی. حدیث شریف میں فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ سونے چاندی کی کانیں ہیں، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے، کس سے اللہ کس وقت کیا کام لے. 15 مہینے میں تو بینا طالب علم میں قرآن کریم یوز نہیں کر. اب اللہ نے آنکھ لی تو دماغ دے دیا، دل دے دیا، آواز دے دی، صلاحیت دے دی، اب اس سے کام لے. آنکھوں کا نور بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں قدر ہونی چاہیے وہ دیکھ کر. اور یہ یوں پڑھیں بریل لپی میں اور ہم دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھیں تو ہماری بڑی بدنصیبی. ان کو دیکھنے کے بعد تو یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا بچہ قرآن حفظ نہ کر رہا. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن حافظ قرآن بھی بنائیں. قرآن کریم کے نور سے اسے محروم کر. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، مضمون میں لکھا تھا کہ ایک سید صاحب نے جو اسکالر تھے تلنگانہ کے 25 ججیز جو غیر مسلم تھے ان کو قرآن کریم کا ہدیہ پیش کیا جس میں تلنگانی زبان میں ترجمہ بھی موجود تھا. پھر ان کی آرا لی گئی، ان کے ریویوز لیے گئے. واٹ یو سے اباؤٹ قرآن کریم. ایک ہندو جج نے کہا قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، سید صاحب یہ ترجمہ آپ نے کیا؟ کہا نہیں، 30 سال پہلے علماء نے. جج نے کہا ابھی تک آپ کہاں تھے؟ یہ ہیرا چھپا کے رکھنے کی چیز ہے کیا؟
آپ نے اس کی نشر و اشاعت کیوں نہیں کی؟ یہ قرآن چھپانے کی نہیں ہے، اشاعت کرنے۔ معلوم نہیں کتنے لوگ آج مسلمان ہیں۔ اسلام ہے ہی ایسا، یہ بچوں کو دیکھے گا کہ کوئی اسلام قبول کرے۔ ابھی مولانا شکیل صاحب نے فرمایا وہ لے جاتے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے، ہنر سکھاتے ہیں گانے بجانے، کیونکہ یہ بچوں کی آوازیں بڑی اچھی ہیں۔ دوسرے ڈاکٹر اور جج نے عجیب بات، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کے ترجمے میں یہ آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اور پڑھو، قرآن کہتا ہے یہ پہلی وحی ہے۔ جج نے کہا اے دنیا کے مسلمانوں، تمہارے ذہن سے بدگمانیاں نکل جائے، قرآن پڑھو۔ تیسرے جج نے کھڑے ہو کر کہا کہ I was studying the economic system of Islam by the Quran۔ میں نے اسلام کا زکوٰۃ کا نظام پڑھا، میں حیران ہوا اور 3 سال سے میں زکوٰۃ نکالتا۔ اس نے کہا میں زکوٰۃ خود دیکھ کر مستحب جو بتایا گیا ہے کتابوں میں اس کو دیتا ہوں۔ I check the people and then I give the money to the poor people۔ لیکن میں ایسے 100-200 نہیں دیتا، اتنا دیتا ہوں کہ دوسری مرتبہ وہ زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی آمدنی میں سے زکوٰۃ کے فنڈ میں جو پیسہ الگ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے قرآن کریم چھپواؤں اور دنیا میں نشر و اشاعت۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اب ایک اور بات بتاؤ، سائنس بری چیز نہیں، سائنس جو ہے اسلام کا معاون بن سکتی۔ اگر برین زبان کی ٹیکنالوجی جو سائنس نے ڈیولپ کی وہ اگر نہ ہوتی تو یہ بچے حفظ کیسے کرتے؟ سائنس والوں نے ڈیولپ کیا، مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، برین زبان میں قرآن کریم آیا، اور اب تو کتب ستہ برین زبان میں آنے والی ہے، اور یہ نابینا حفظ پر اکتفا نہیں کریں گے، یہ اسکول میں اسکالر بنیں گے اور مدرسے میں عالم۔ ایک باریک نکتہ میں بتاتا ہوں جو قرآن کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگ۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ یہ بچوں نے پورا قرآن کریم ایک بیٹھک میں سنا کر یہ بات کو ثابت کر دیا کہ 1400 سال کے بعد قرآن کریم کی حقانیت پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔
ابھی چند روز پہلے ہندوستان کا سب سے بڑا کبڈی کا پلیئر اچانک ایک بیماری ہوئی اور مر گئی. لوگ بہت ورزش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی عمر نوح پا جائیں، جتنا جینا ہے اتنا ہی جیو. میں نہ نہیں کہتا، ایکسرسائز کرنا چاہیے، جوانوں کو اسٹرانگ رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے. ہمارے مشائخ بھی فرمان، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ روزانہ پیدل چلتے تھے 5 کلومیٹر، اور اس میں قرآن سنا. کام کا بناؤ. اسلام میں کوئی فرد بیکار نہیں ہے، سونے چاندی کی کھانوں کی طرح ہے. ہمیں کام لینا آنا چاہیے. ایک سائیکل ہوتا ہے، سائیکل میں ایک اسٹرنگ ہوتا ہے اور پیڈل ہوتا ہے اور 2 چرخے ہوتے ہیں. لیکن یہ 2 چرخوں کے ساتھ ٹائر، پیر کے ساتھ ٹیوب، ٹیوب کے اندر وائی ٹیوب. وائی ٹیوب کتنے کی آتی ہے بھائی؟ اتنی سی فیتا ہے، 4 آنے کا. آج کل تو 4 آنے کی حیثیت نہیں رہی، 1 روپے کا آئے گا. کوئی یہ کہے کہ اتنی 10,000 کی سائیکل میں کیوں 1 روپے کا وائی ٹیوب لگائے؟ گاڑی نہیں چلے، سائیکل بیکار ہو جائے گی. امت کا کوئی فرد بیکار نہیں، سب سے کام. اور میرے آقا نے ہر ایک سے کام لیا، سب کو کام کا بنایا. یہ امت کا مزاج ہے، بیٹھے مت رہو، کام کر. یہ بریل زبان میں پڑھانا کوئی آسان کام؟ میں کہتا ہوں بخاری پڑھانا آسان ہے اور نورانی قاعدہ بریل زبان میں پڑھانا مشکل. اتنا بڑا کام انجام دے رہی ہے حضرات، جنہوں نے ان اساتذہ کو انعامات سے نوازا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ان کو اس قدر کام کا بنانے میں اساتذہ کی تنتوڑ محنت، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کہاں سے لائے ان کو ڈھونڈ کر. بھائی نارمل مدرسہ چلانا تو آسان ہوتا ہے، گھنٹی بجی سب چلے گئے، گھنٹی بجی سواری. یہ بیچارے کہاں جائیں؟ ان کو تو لے کے جانا پڑتا ہے، ٹوائلٹ لے کے جانا پڑتا ہے، کھانے کے لیے لے کے جانا. ابھی اسٹیج پر آئے، ہر آدمی کو، ہر بچے کو اٹھا کے لانا پڑا. بڑی محنت ہے. محنت سے جاننا چرائے اور اللہ ہم کو سامنے رکھے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھے تو وہ کام آسان کر دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے. آیت ثابت ہو گئی. قرآن کو ہم نے آسان کیا. 15 مہینوں میں بچے نے قرآن یاد کیا تو کیا، لیکن ایک بیٹھک کے اندر پورا قرآن سنا ہے تو کیسے یاد ہوگا؟ اب وہ کبڈی کا پلیئر جو مر گیا، تحقیق ہوئی اسپتال میں کہ اس کو بیماری کیا ہے. میں اسلام کی صداقت پیش کروں گا. ڈاکٹروں کی تحقیق یہ تھی کہ یہ کبڈی کے پلیئر کے پاس ایک کتے کا بچہ تھا. آج کل فیشنوں کے اندر کتے رکھنا آ گئے. عرب پہلے کتے بہت پسند کرتے. سرکار نے کتوں کی نفرت بٹھانے کے پہلے قتل کا حکم، پھر کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ما لنا ولی الہ. اخیر میں چھوڑ دیا، جب نفرت بیٹھ گئی چھوڑ دی.
بہت سے دانشور بیٹھے ہیں، میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ انگریزی معیشت میں انگلش پیپل، انگریز لوگ 16 سال کو اس کا بچہ نکل کر چلا جاتا ہے۔ اگر یو کانٹ سے نتھنگ ٹو یور ڈاٹر اور یور سن، 16 سال کے بعد آپ اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ رو رہے، بیٹھا تھا ان کے پاس، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو مال بھی اللہ نے دے دیا، انڈیا میں غریب تھے، یہاں مکان بھی دیا، گاڑی بھی دی، باڑی بھی دی۔ وہ روئے، فرمایا مولانا میری بچی کالج جا رہی، ایک دن میں نے اس سے کہا بیٹا ذرا دوپٹہ ڈال کر جایا کر۔ اس نے پولیس کو فون کیا اور پولیس کو بتایا کہ میرا باپ مجھے لائف جینے نہیں دیتا، پریشرائز کرتا ہے۔ فوراً پولیس آ گئی، پولیس کے پڑوس میں بیٹھ کر خون کے آنسو روتے ہوئے باپ کے سامنے لڑکی پولیس کے ساتھ چلی۔ تو دولت آئی تو کیا کرو گے؟ ایمان نہ رہا، سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے۔ یہ بچے معلوم نہیں کہاں، اب ان کا ایمان محفوظ ہے، قرآن آیا تو ایمان محفوظ۔ محمد ابن منکدر بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں جس کو اپنا حافظہ اور دماغ کھول دینا ہو اس کو قرآن کریم یاد کرنا چاہیے۔ یہ قرآن میں اللہ نے خوبی رکھی، صلاحیت رکھی۔ وہ کتے کا پلہ، یہ لوگ کتے کیوں پالتے ہیں؟ اولاد چلی گئی، گھر میں اکیلے ہو گئے، دل بہلانے کو کوئی نہیں، انسان نہ ملا تو کتوں سے پیار کریں۔ یہ تو اسلام کا نظام ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کو اف نہ کہنا اور ان کو رات دن خوش رکھنا، یہ سعادت مند اولاد ہے جو کر سکتی ہے۔ قرآن کریم اس کی دعوت دیتا ہے۔ بیرونی ممالک میں اولڈ ہوم، بچہ جوان ہوا، باپ بہت ٹک ٹک کرتا ہے، سیدھا گاڑی میں بٹھایا کہ بوڑھوں کے گھر میں اس کو داخل کر دیتا ہے، پیسہ بھر دیتا ہے اور کب بڈھے کو سنبھالو، مر جائے فون کر دینا، جنازے میں آ جاؤ۔ اسلام ایسی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کو اٹھایا، ٹوائلٹ میں لے گیا، منہ میں لقمے دے رہا، واٹ یو ڈوئنگ؟ But this is the hospitality of Islam. What is a generous Islam is? That is the glory of Islam, you see. کتا پانی میں گر گئے، پلے کو پیار سے اندر سے نکالا تو اس نے ذرا ہاتھ پر کاٹ لیا، لعاب بھی لگ گیا، دانت بھی لگ گئے۔ اس نے کیئر نہیں کیا، چند مہینوں کے بعد اس لعاب کا ایسا اثر ہوا کہ اس کی وجہ موت بڑھ گئی، اس کی وجہ سے موت آئی۔ That was the reason of that youth person, he was shot. نوجوانی پہ غرور مت کیا کرو، کام میں لگاؤ،
حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ نے جوانی دی، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، بس دنیا کو کوئی نام نہیں کہتا۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ماشاءاللہ اللہ والوں سے تعلق رکھتا تھا، صافہ باندھتا تھا سر پر۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ صافہ باندھ کر دل کا آپریشن نہیں کر سکتے، آپ کو ہمارا کیپ پہننا ہے یا آپ کا ٹربن اتارنا ہے۔ اس نے دلائل سے ثابت کیا کہ ٹربن کے ساتھ 10,000 آپریشن کیے، سب کامیاب ہوئے۔ آج کل ڈاکٹروں نے، اسکین کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے، کیا مشورہ دیا ہے؟ لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ ہاتھ میں دستانے پہنیں، کیونکہ جو باہر کا فیوم ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ آپ کی اسکین کو بلیک کرے، اور منہ پر نقاب پہنیے تاکہ آپ کا فیس بیوٹیفل رہے۔ تو بہت بیوٹیفل رہنے کا شکریہ۔ مان لیا مسلمان عورت برقع پہنتی ہے تو اسے آتنکوادی کہتے ہو، تم نے کس کی بنیاد پر ہاتھ میں دستانے پہنے، چہرے کو کیوں چھپایا؟ 1400 سال پہلے اگر میرے نبی نے یہ بات فرمائی تھی اور اگر ہم اس پر عمل کرتے تو سنتوں کا ثواب ہوتا، جنت کا راستہ کھلتا، اور دنیا کا فائدہ اپنی جگہ ہے۔ وہ بچہ بیچارہ یہی کہہ رہا تھا کہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ ڈائجسٹ میں کل ہو گیا اس کی خبر ہے۔ میرا ایک دوست جو ہے اخبار پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جھوٹ میں سے سچ تھا۔ کتنا جھوٹ کتنا سچ۔ اور آج جوان اوریانیت کے دہانے پر پہنچی ہے انسانیت، وہ اوریانیت کے دہانے سے، وہ نقطۂ نظر سے وہ نوجوان اخبار خریدتا ہے اور ننگی تصویریں دیکھ کر بھاگ دیتا، اس کو خبروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوستو دامن اسلام تھامو، یہ مدرسوں سے جڑے رہو، یہ علماء سے جڑے رہو، انشاءاللہ موت اسلام پر آئے۔ اب اسلام میں 1400 سال پہلے یہ کہا کہ کتا جس برتن میں سے کھا لے پی لے اس کو ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ دھویا جائے، اور 1 مرتبہ تقریب بھی کی جائے۔ تقریب کے معنی مٹی لگانا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں مٹی میں ایسا کیمیکل ہے کہ کتے کے منہ کے جراثیم کو وہی مار سکتا۔ جب 7 مرتبہ دھوئے گا جراثیم کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کی صحت بالکل درست ہے۔ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اسلام کی صداقت بتاتا ہوں، سچائیاں بتاتا ہوں۔ لوگ قرآن جلانے میں، قرآن مٹانے میں، اسلام مٹانے میں پڑے، اور سائنس کی روز کی تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ اسلام قبول کرو، اس لیے کہ اس کی ہر چیز 1400 سال کے بعد ثابت ہوئی، کوئی رد نہیں کر پایا۔
دیکھو ایک واقعہ سنا، ایک نیورولوجسٹ تھا، دماغوں کا ڈاکٹر، اس کو نیورولوجسٹ ہے۔ یہ حضرات بڑی تحقیق کرتے ہیں، حدیث پر نظر رکھتے ہیں، قرآن کریم پر نظر رکھتے ہیں، اسلام پر نظر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات سرکار کی میں نے پڑھی، لکھا تھا کہ بچوں کو یا کسی بڑے کو یا بیوی کو یا باندی کو نازک مقامات پر مت مارو اور چہرے پر تو بالکل مت مارو۔ اچھا وہ مضمون کا عنوان کیا تھا جس سے میں اس کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوا؟ وہ مضمون کیا، عنوان، ٹائٹل کیا ہے؟ Was the beloved prophet neurologist؟ 1400 سال پہلے جو نبی آئے کیا نیورولوجسٹ تھے؟ پھر وہ حدیث سامنے آئی، اب وہ تحقیق میں لگا کہ یہ بات 1400 سال پہلے نبی نے کیوں؟ تحقیق کے بعد اس نے بتایا کہ دماغ سے جو رگیں نکلتی ہیں وہ تو پورے جسم میں جاتی ہیں، لیکن اسپیشلی فیس کے اندر یعنی چہرے کے اندر گردش ہے، خون کی گردش ہے، اور بہت سے سگنل جو ہیں وہ چہرے سے دماغ میں جاتے ہیں۔ اور جب کسی بچے کو زور سے تماچا مارا جائے تو وہ رگیں اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ بچے کو، عورت کو فالج ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 1400 سال پہلے بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب اس سے اچھا دین کہاں سے لائیں؟ اب مٹانے کی محنتیں بیکار ہیں۔ ابھی تو مولانا شکیل صاحب فرما رہے تھے کہ معذورین کی بھی ہم کھولنے والے ہیں، کیا دوسرے حضرت مفتی صاحب اسکول کھول رہے ہیں نابینا کے لیے۔ انشاءاللہ دنیا میں یہ کام چلتا رہے گا، اسلام کا پھریرا انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ قرآن مٹنے کے لیے اور اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، ڈرنے کی کوئی بات۔ مدرسے کا نام رکھا ہے مدرسہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مختلف کتابوں میں اور مختلف ابواب میں عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ذکر۔ عتبان ابن مالک مدینہ منورہ کی ایک مسجد کے امام تھے، بہترین قرآن پڑھتے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قرآن پڑھتے، جیسے بچوں میں بہترین قرآن پڑھتے۔ اور بہترین کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قاعدوں کے ساتھ پڑھا جائے، عجمی لہجہ نہ ہو اور عربی لہجوں میں پڑھا جائے۔ اور حدیث میں فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کریم کو مزین کرو۔ یہ گانا سے ہمارا کوئی لینا دینا، سب واہی تباہی۔ اور قرآن پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بازار سے جا کے آتا کہ گھر میں قرآن لے کے بیٹھا،
اب تلاوت بہت کم ہو گئی. آج شاید آپ نے یہ نابیناؤں کی تلاوت اور تقریر سن کر اچانک محسوس کیا ہوگا بہت جلسوں میں گئے لیکن ایسا جلسہ تو کوئی دیکھا نہیں. قرآن کریم زندہ کتاب ہے. حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کریم زندہ کتاب ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کرو. اور میرے والد صاحب فرماتے تھے قرآن کریم سے عشق پیدا کرو اور آپ پھر تلاوت کرو، مت دیکھو کتنا پڑھ لیا، پڑھو ضرور. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم. آج میں قرآن کریم کی طرف کیوں چلا گیا؟ 4 بچوں کے حفظ قرآن سے دل رو رہا، اگرچہ آنکھوں سے خوشی کیا ناکارہ تھے، معلوم نہیں کون سی تنظیم اسے لے جاتی، معلوم نہیں یہ کیا کرتے. آج اللہ نے ان کو کلمہ پڑھ دیا. ان اساتذہ کی تبودوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہنم کی طرف اٹھنے والے قدم جنت کی طرف، یہ جنت کے داعی بنیں گے، یہ قرآن کے داعی بنیں گے، کام کریں گے. میں نے احمد آباد کے ادارے میں وہاں کے فارغین حفاظ ہی کو دوبارہ نابینا طلبا کو پڑھاتے بھی دیکھا اور 20,000 ان کی تنخواہ. لوگ بیچارے تنخواہ کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں. مدرسے میں بھی داخل نہیں کرتے. شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنے گا تو لاکھ کمائے گا، انجینئر بنے گا تو 1.5 لاکھ کمائے گا. کس نے تم کو کہا کہ مدرسے میں کمانے کے لیے بھیجنا ہے؟ مدرسہ کمانے کے لیے نہیں ہے دنیا، مدرسہ آخرت بنانے کے لیے ہے، جنت بنانے کے لیے. وہ بھی تو ایک چیز ہے. مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اللہ پر یقین ہو، جس کا جنت پر یقین. حضرت رضوان ابن مالک رضی اللہ عنہ امامت پر، پھر ضریر البصر ہو گئے. پہلے بینا تھے، دیکھتے تھے، پھر آنکھیں چلی گئی. ان میں سے زیادہ تر بچے جو ہے پیدائشی نابینا نہیں، ماں باپ نے دل پر پتھر رکھ کر ان کی پرورش کی. چھوٹی سی بچی نے کیسی اچھی نظر سنائی. میں کالج میں رہا ہوں، کالج کا ڈھانڈا بڑی عمر کا وہ بھی مائک کے سامنے گونگا ہو جاتا، لیکن یہ بچوں نے جس حوصلے کے ساتھ پڑھا، یہ اساتذہ کی محنتوں کو سلام کرنے کے بعد. احمد آباد میں ادارہ ہے، پونا میں ادارہ ہے، آپ کے یہاں ادارہ ہے، اور مدراس میں ادارہ ہے، اور ادارے بڑھ رہے ہیں. ایسے بچوں کو کلیکٹ کرنا چاہیے. مولانا نے صحیح کہا. آپ کو پتا چلے کہ کہیں ہمارا مسلمان نابینا بچہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اس کو صحیح مرکز پہ لے آؤ، اور علماء فیکٹ فیڈ کریں گے ان کو. تو عرض کر رہا تھا کہ جب ضریر البصر ہو گئے اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو، تو سرکار کی خدمت میں درخواست کہ اللہ کے رسول، اب میں بیچ میں ایک وادی ہے، پانی بھر جاتا ہے بارش میں، جا نہیں سکتا، ضریر البصر ہو گیا، تو میں اب گھر میں ہی مصلی بنانا چاہتا ہوں. میرے محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، تو دعوت دی حضور کو مصلی کی افتتاح.
معلوم ہوا مسجد کی ابتدا کسی بزرگ کو بلا کر کرنی اور کھانا بھی کھلانا چاہیے. اقبال ابن مالک نے کھچڑا بنایا تھا، وہ کھلایا، خالی ہاتھ نہیں نکالی. سرکار تشریف لائے چاش کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پوچھا کہ کہاں پڑھاؤں نماز، کہاں پڑھوں 2 رکعت، افتتاح کروں تیرے مسجد کی، جگہ بتائی وہاں نماز پڑھیں. وہاں سے اقبال ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں لگ گئے، ذلیل البصر ہونے کے باوجود امامت کا فریضہ انجام دیا. اور حدیث شریف میں ایک اور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، جو نابینا تھے لیکن سرکار نے ان سے بھی کام لیا. وہ کیا کام لیا؟ اذان کا کام لیا. اقبال ابن مالک نماز پڑھاتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے، لیکن نابینا تھے. کیسے پتا چلتا تھا؟ جب صبح کی اذان دیتے تھے تو ایک صحابی پاس کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے اصبحتا اصبحتا اصبحتا، صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، اذان دو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دے، امت کا ہر فرد کام کا اس کو استعمال کیا جائے، اس کے ٹیلنٹ کو دیکھا جائے. اس امت میں اللہ نے بھرپور صلاحیت رکھی ہے، ٹیلنٹ رکھا، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے. ہر ایک کو اس کے حیثیت کے مطابق کام کرنا ہے، اور طے کر لو کہ دین کا کام کرنا ہے. ان مدارس کو یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ آپ کو یہ کام بتایا. میں بیٹھا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کرسی پر بیٹھے ہوئے نابیناؤں کو بتا کر فرمایا کہ یہ بچے دین پڑھ رہے ہیں، یہ بچے قرآن. کسی بھی جگہ ہوں آپ، کہیں بھی ہوں آپ، دین کو مد نظر رکھیں. مد نظر تو رحمت جانا چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر رکھو. جب اللہ کی مرضی ہمارے سامنے ہوگی تو کیا ہوگا؟ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ گر ہے نہ مگر ہے. صحابی کو کہا ایمان لائے ہو؟ جی. محبت رکھتے ہو ان سے؟ جی. میری بات مانو گے؟ جی. جاؤ باپ کو قتل، جاؤ باپ کو قتل کر دو. تو اس نے نہیں پوچھا کہ وائی، کیوں؟ میرے باپ کا کیا قصور، میں کیوں قتل کروں؟ ایمان اس کا نام ہے کہ چون و چرا نہ کرے. انہوں نے نہیں پوچھا، سیدھے چلے گئے. حضور نے بلایا، بس تیری اتباع دیکھنا چاہتا تھا، میں اولاد کے ہاتھ سے باپوں کو قتل کروانے نہیں آیا، دنیا کے خون کو عظمت والا بنانے کے لیے آیا. اخلاق کی بنیادیں دیکھیے، جہاں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت بھی اچھی طرح ہونی چاہیے. جیسا کہ یہ اساتذہ پوری طاقت لگا کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں. جو حضرات ان کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرمائے. بہت بڑا کام اٹھایا ہے انہوں نے، بہت خون کا پسینہ کرنا پڑتا ہے،
دیکھنے والے بچے کو خالی الف سمجھانے کے لیے 2 مہینے لگتے ہیں کہ یہ ڈنڈے کی طرح کھڑا ہے، یہ الف کیوں، سمجھانے میں کتنا ٹائم نکلتا۔ میرے استاد تو کہتے تھے کہ 2.5 گھنٹے کے بعد نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاد کے سر پر چولہے پر پتیلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چھوٹی سی پتیلی سر پر رکھ دی جائے تو چائے بھی تیار ہو سکتی ہے۔ اتنی محنت یہ لوگ کرتے ہیں، بڑی محنت کا کام۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے زبان درازی اچھی نہیں، لیکن حکم تھا، بلایا گئے اور بار بار حاضری۔ یہ حضرات میرے مسلح اور بھی اسٹیج بھرا ہوا ہے علماء اور صلحاء سے، میں سب سے معافی اور معذرت کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واسلم جزاک اللہ پاک ہم سب کو حضرت کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو ایک اہم اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد اوپر کے کوریڈور میں انشاءاللہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ اگر جگہ کم ہو تو دوبارہ وہاں کو جماعت انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مبارک بن حیدر صاحب کی طرف سے حفاظ ہونے والے طلباء کو 5000 روپے کا انعام ہے۔ ہمارے شبیر بیگ صاحب مکتب فیض ابرار کے ذمہ دار ہیں، 2 حفاظ کو ان کی جانب سے جو ہے ایک ڈریس ہدیۃً پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے انعامات باقی